کوئی جادو کے ذریعے چھین نہیں سکتا، کسی کی جان کوئی جادو کے ذریعے لے نہیں سکتا۔ اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ جادو کر دیا ہے، روزی آپ کی چلی گئی، جادو کیا، جان چلی گئی، وہ قرآن پر بھی جھوٹ بول رہا، حدیث پر بھی جھوٹ بول رہا۔ 7 آدمی، بارش ہو رہی ہے، بجلی کڑک رہی ہے، تو ساتوں کو خوف ہوا کہ اس میں کوئی ایک گنہگار ہے جس پر بجلی گرنا چاہتی ہے، تو پلان ہوا کہ ایسا کرو، ایک آدمی پر بجلی گرے باقی سب بچ جائے، یہاں سے نکلو، اس درخت کو چھو کر کے آؤ، جو گنہگار ہوگا اس پر بجلی گرے گی، جلے تو جلال تو، اس بلا کو ٹال دو۔ تو 7 آدمی ایک جگہ، پہلا آدمی نکلا، درخت کو چھو کر کے کھڑا ہو گیا، اس کو یقین ہو گیا کہ میں گنہگار نہیں ہوں، میں نیک آدمی ہوں، اس لیے بچ گیا۔ دوسرا آدمی یہاں سے نکلا، وہ درخت کو چھو کر کے کھڑا ہو گیا، اس کو بھی یقین ہو گیا کہ میں نافرمان نہیں ہوں، نیک ہوں، اس لیے میری جان بچ گئی۔ تیسرا آدمی جب نکلا تو وہ بھی درخت کو چھو کر کے کھڑا ہو گیا، اس کو بھی یقین ہو گیا کہ میں گنہگار نہیں ہوں۔ چوتھا آدمی نکلا، پانچواں آدمی نکلا، چھٹا آدمی نکل رہا ہے، ایک آدمی بچا ہوا ہے، وہ ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہے کہ بھائی صاحب میں گنہگار ہوں، مجھ کو اپنی جماعت سے جدا مت کرو، اپنے ساتھ لے کر کے چلو، میں بچ جاؤں گا، اگر الگ کر دو گے تو میں مر جاؤں گا۔ وہ آدمی اس کو جھڑک کر کے کہتا ہے تم نافرمان ہو، تم کو مرنا ضروری ہے، مجھ کو بچنا ضروری ہے۔ جیسے ہی یہ 6 لوگ ایک جگہ جمع ہوئے، بجلی گری تو 6 آدمی پر گری، نیک یہ تھا، گنہگار وہ تھے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھیں گے اور اپنے کو دوسرے سے برا سمجھیں گے۔ داماد بیٹی کا جھگڑا ہوگا، داماد سیدھا جیل جائے گا، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ میں نہ جو میں نہ کہے دودھ بھات نت کھائے، میں نہ جو میں نہ کہے دودھ بھات نت کھائے، بکری جو میں کرے، بکری جو میں کرے، الٹی کھال کھچائے، الٹی کھال کھچائے، لکڑی جل کوئلہ بھئی، کوئلہ جل بھیو راکھ، لکڑی جل کوئلہ بھئی، کوئلہ جل بھیو راکھ، میں پاپن ایسی جلی، میں پاپن ایسی جلی، کوئلہ بھئی نہ راکھ، کوئلہ بھئی نہ راکھ، برا جو دیکھن میں چلا، برا نہ ملیا کوئی، جو دل کھو جا اپنا، جو دل کھو جا اپنا، مجھ سے برا نہ کوئی، مجھ سے برا نہ کوئی۔ پیغام مردوں کے حوالے سے ختم ہو گیا، عورتوں کے حوالے سے صرف 4 پیغام، 5 سے 7 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے، یہاں سے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جنازہ اٹھایا، آپ دیکھیں گے مسجد میں تابوت ہوتا ہے، تو پہلے ہوتا تھا لکڑی کا تابوت، اب ہے اسٹیل کا تابوت، اور اس سے بھی بڑھیا تابوت کون ہے؟ ربڑ والا، آپ کو دلی سے آرڈر کرا کر کے منگانا ہوگا۔ یہ جو تابوت آپ کا اسٹیل والا ہے، اس کو 4 آدمی ڈھو کر کے لاتا ہے، اگر ربڑ والا تابوت آپ منگا لیں گے تو ایک ہی آدمی اس کو توڑ کر کے ہاتھ میں لے کر کے آ جائے گا، ہلکا بھی ہوتا ہے اور بہترین ہوتا ہے، آپ آرڈر کر کے منگا سکتے ہیں ربڑ والا تابوت۔ تو جنازہ اٹھا بستی سے، تو ایک آدمی بول رہا ہے یہ زندہ کا جنازہ ہے کہ مردہ کا جنازہ ہے؟ سننے والا بولا کرے کہاں سے ٹپکے ہو؟ آسمان سے نہیں ٹپکے، اگر یہ زندہ ہوتا تو یہ جنازہ ہوتا۔ تو اس کی بیٹی بولی کہ ابا حضور آپ غلطی پر ہو، یہ آدمی صحیح بول رہا ہے، یہ آدمی صحیح بول رہا ہے کہ زندہ کا جنازہ ہے کہ مردہ کا جنازہ ہے، کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے۔ بیٹی نے کہا ابا یہ صحیح بول رہا ہے، زندہ کا جنازہ ہے کہ مردہ کا جنازہ ہے۔ اس کے پوچھنے کا مطلب ہے کہ یہ جو آدمی مرا ہے جس کا جنازہ ہے، اس نے اپنے پیچھے وارث کو چھوڑا ہے کہ نہیں جو اس کے لیے دعا کرے، صدقہ خیرات کرے؟ اس کے پوچھنے کا یہ مطلب ہے اگر وارث کو چھوڑا ہے جو اس کو یاد کرے تو زندہ کا جنازہ ہے، اگر وارث کو نہیں چھوڑا تو مردہ کا جنازہ ہے۔ اس کو سب لوگ بھول جائیں گے، کبھی کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا کہ بکری چھوٹی ہوتی، ہاتھی بڑا ہوتا ہے، باپ کوا ہے اور کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہے۔ آپ کو اللہ نے بیٹی دیا ہے، آپ کو اللہ نے بیٹا دیا ہے، بیٹا کو کم پڑھائیے، بیٹی کو زیادہ پڑھائیے۔ آپ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بیٹی تو پرایا دھن ہے، بیٹا تو اپنا دھن ہے۔ میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بیٹے کو کم پڑھائیے،
بیٹی کو زیادہ پڑھائیے، بیٹے سے زیادہ بیٹی کو پڑھائیے، 4 گنی تعلیم بیٹے سے زیادہ بیٹی کو دیجیے۔ کیوں؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے۔ پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے، دوسری منزل میں وہ بیوی ہے، تیسری منزل میں وہ ماں ہے، چوتھی منزل میں وہ ساس ہے۔ جب بیٹے سے زیادہ بیٹی کو پڑھائیں گے تو 1 نمبر بیٹی آگے چل کر 1 نمبر بیوی بنے گی، 1 نمبر بیوی آگے چل کر 1 نمبر ماں بنے گی، 1 نمبر ماں آگے چل کر 1 نمبر ساس بنے گی۔ مرد پڑھتا ہے تنہا مرد پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے سارا خاندان پڑھتا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں ایک لڑکی آئی، بادشاہ سے کہا مجھ کو نوکری دو، تمہارے گھر میں کھانا پکا دیں گے، پوچھا لگا دیں گے، کپڑا دھو دیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا تم کو نوکری نہیں دے سکتے، تم بدصورت ہو، تمہاری ناک چپٹی ہے، منہ میں گوٹی کا نشان ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے دونوں بات غلط کہی ہے، اگر میں ثابت کر دوں تو نوکری ملے گی۔ تو بادشاہ نے دعویٰ کیا کہ اگر تو ثابت کر دے گی تو تم کو نوکری مل جائے گی، پکی ہے نوکری۔ تو لڑکی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے کہا کہ جس کے منہ میں گوٹی کا نشان وہ بدصورت، آپ نے یہ بات غلط کہی ہے۔ سر کو اٹھائیے، چاند کو دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، مگر اس کے منہ میں بھی گوٹی کا نشان ہے۔ میں تو اشرف المخلوقات ہوں، انسان ہوں، میں کیسے بدصورت ہو سکتی؟ بادشاہ کو ماننا پڑا کہ یہ عورت صورت والی نہیں ہے، سیرت والی ہے۔ اس کے بعد کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے کہا جس کی ناک چپٹی ہوتی ہے وہ بدصورت ہوتی ہے، آپ نے یہ بات بھی غلط کہی۔ ہرن کو دیکھو، ہرنی کو دیکھو، کت قدر خوبصورت ہے، لیکن ناک پر غور کرو، اس کی بھی ناک چپٹی ہوتی ہے۔ جب وہ جانور ہو کر کے خوبصورت ہے تو میں انسان ہو کر کے بدصورت کیسے ہو سکتی ہوں؟ ایسن اثر رواں اسلام کے دامن میں آ، زینت بزم جہاں اسلام کے دامن میں آ، قلب بخشی قلب بخشی تجھے اسلام ہی نے زندگی، آج بھی تیرا محافظ بس یہی اسلام ہے، بس یہی اسلام ہے۔ بیٹی چولہے پر ہوگی، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھا لیجئے، ذرا جلسہ ختم ہونے دیجئے، مصافحہ کریں گے۔ وہ جو گیہوں میں پانی پڑتا ہے نا تو لوگ پھر آٹن میں بگلا کو مارتے ہیں، تو آپ لوگوں کا حال اسی بگلے کی طرح ہے۔ آپ لوگ آدھا پنڈال میں ہیں، آدھا سسرال میں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی بیٹی کو فاطمہ اور عائشہ کا نمونہ بنائے، جنت جانے والی، جنت لے جانے والی بنائے۔ پردے کے حوالے سے پیغام، زحمت تمام، آپ نے اتنا سن کر کے دل خوش کر دیا کہ میں اتنا اچھا نہیں سنا پایا جتنا اچھا آپ نے سن کر کے دکھایا۔ آپ کی جوان بیٹی کے واسطے میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کے آبرو اور ایمان کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے۔ ایک آدمی مدرسے میں آ کر کے بولا کہ میرے باپ کو 2 بیوی ہے، ایک سگی ہے، ایک سوتیلی ہے۔ تو مدرسے والے کا سر چکرا گیا، کیا بول رہا ہے؟ سوتیلی ماں تو سنتا تھا، سوتیلی بہن تو سنتا تھا، سوتیلی بیٹی تو سنتا تھا، لیکن سوتیلی بیوی پہلی بار سن رہا۔ مدرسے میں آ کر کے بولا کہ میرے باپ کو 2 بیوی، ایک بیوی سگی ہے، دوسری سوتیلی ہے۔ تو مدرسے والے کا سر چکرا گیا، ہاتھ جوڑ کر کے پوچھا بھائی صاحب وہ سوتیلی بیوی سگی بیوی کون ہے بتا دو۔ کہا جو سگی بیوی ہے وہ تو میرے باپ کے نکاح میں ہے، میرے باپ نے اس سے نکاح کیا ہے، وہ میرے باپ کے نکاح میں ہے، یہ سگی بیوی ہے۔ اور جو سوتیلی بیوی ہے وہ دوسرے کی بیوی تھی، بھاگ کر کے میرے باپ کے پاس آ گئی۔ 1875 میں مسلم یونیورسٹی کو سر سید احمد خان صاحب نے بنایا، تو وہاں پر پلان ہوا، سر سید احمد خان صاحب کہا کہ لڑکا الگ پڑھے گا، لڑکی الگ پڑھے گی، لڑکا لڑکی کو ایک ساتھ پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، پیٹرول اور آگ کو ایک جگہ ہم جمع نہیں کر سکتے، لڑکا جوان ہے الگ پڑھے، لڑکی جوان ہے الگ پڑھے، جوان لڑکا لڑکی کو ایک جگہ جمع نہیں کر سکتے۔ تو ایک آدمی کھڑا ہوا کہ لڑکا لڑکی کو ایک جگہ جمع نہیں کرو گے تو لڑکی بیمار پڑ جائے گی، لڑکی نیک گمان نہیں ہوگی، لڑکی بہادر نہیں ہوگی، لڑکی کو ترقی نہیں ہوگی۔ اس موقع سے سر سید احمد خان صاحب نے کہا یاد رکھو تمہاری حکومت چلی گئی، لڑکا لڑکی کو ایک جگہ جمع کرو گے، تمہاری عورت تمہارے ہاتھ سے بیاہ ہو جائے گی۔
افغانستان کا وزیر اعظم تھا، اس کا نام تھا محمد علی بوگرا. اس نے دوسری شادی کی تو ایک انگریز بولا کہ دوسری شادی کی کیا ضرورت تھی، اس کو رکھیل بنا کر کے رکھ لیتا ہے. بڑا بے وقوف وزیر اعظم ہے. دوسری شادی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب ہر دن تازہ دودھ مل رہا ہے تو گائے کو باندھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو بولا کہ تم انگریز ہو. اب سمجھ میں آیا کہ انگریز اگر ہاتھ سے مصافحہ کرے تو ہاتھ کو دھو لو، کہیں اس کتے کا اثر ہاتھ سے تمہارے دل تک نہ پہنچ جائے. ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اپنے گھر کی عورت کی آبرو اور ایمان کی ہم خود حفاظت کریں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال. چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال. شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ. ہوٹل میں بیٹھ بیٹھ کے کھاتی ہے ناشتہ، آنچل گرا کے سر سے یہ چلتی ہے راستہ. پردے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں رہی، فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی. میں آپ کو تھکانا نہیں چاہتا ہوں. عظیم مقرر، عظیم خطیب، عظیم مہمان جس کے آپ پیاسے ہیں اور جن کے لیے میں ماحول بنانے کے لیے بیٹھا، ان کی آمد کا وقت ہو چکا ہے. میں ان کے واسطے دعا کرتا ہوں اللہ ان کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرمائے. وہ آپ سے خطاب کرتے ہیں اور آپ کے دل میں ایسی محبت کا رس گھول دیتے ہیں کہ آپ قربان ہو جاتے ہیں، مسجد بن جاتا ہے، مدرسہ بن جاتا ہے. ایسے آدمی کے لیے میں دل سے دعا کرتا ہوں اور آپ لوگ آمین کہیں کہ اللہ ان کا سایہ تادیر ہم سب کے اوپر قائم فرمائے. میاں بیوی کے حوالے سے آخری پیغام صرف 2 منٹ کا، یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار؟ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. عورت کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. خیر مچا. ایک